اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہم آج کے درس کا آغاز قرآن پاک کی سورت نمبر 83 المطففین سے کر رہے ہیں، اور اس کے اندر 36 آیات ہیں۔ اس کے بارے میں مشہور روایت یہ ہے کہ یہ مکی صورت ہے، اور مکہ میں جو صورتیں نازل ہوئی تھی اس میں یہ آخری صورت ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ یہ صورت مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ابتدائی دور کے اندر، اور تیسری روایت یہ ہے کہ اس کی ابتدائی 8 آیات جو ہیں وہ مدنی ہیں اور باقی جو ہے وہ مکی ہیں۔ اور جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ مدنی صورت ہے، ان کے سامنے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے کہ جس میں کہا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو وہاں آپ کے مشاہدے میں یہ بات آئی کہ دکاندار ناپ تول میں اور وزن میں جو ہے وہ ڈنڈی مارتے ہیں، یعنی ایک شخص کے بارے میں ہے کہ اس کا نام ابو جوہینا تھا، اور اس نے 2 پیمانے رکھی ہوئی تھی۔ جب وہ لوگوں سے غلہ وغیرہ خریدتا تھا تو اس کے لیے وہ مختلف سکیل استعمال کرتا تھا، یعنی ان سے لیتے وقت زیادہ لیتا تھا، اور جب وہ کسی کو دیتا تھا تو اس نے ایک مختلف سکیل تھا، اور اس کے اندر جو کیا ہوتا تھا کہ اس کو کم دینا پڑتا تھا۔ تو اصل میں متففین سے مراد یہ ہے کہ ایک تو لفظ ہے تفیف، تو فا یا اور فا۔ تفیف کا مطلب ہے کہ ایک معمولی سی چیز، یعنی اگر کوئی چیز جس کا وزن 1 کلو ہے تو وہ آدھا کلو تو نہیں کرے گا، لیکن اس میں سے چند گرام جو ہے وہ کم کر دے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر اس نے کسی سے لینا ہے تو وہ 1 کلو کا وزن تو استعمال کرے گا، لیکن اس 1 کلو کو وزن کو اتنا بڑھائے گا کہ چند گرام جو ہے وہ زیادہ ہو جائیں گے۔ تو ایک تو معنی یہ ہے کہ ایک تفیف چیز ہے، اور پھر آپ اس کو دیکھیں کہ اس صورت کو اس سے جو گزشتہ صورت تھی، صورت انفطار،
اور صورت تکویر کے ساتھ کس طرح لنک بنتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ سورہ عنکبوت کے بعد نازل ہوئی، سورہ مطففین۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سورت انفطار کے اندر فرشتوں کے بارے میں ذکر تھا، کرامن کاتبین کے بارے میں، کہ جو انسان کے اعمال کو ریکارڈ کرتے ہیں۔ اور یہاں پر بھی جو ہے فرشتوں کا ذکر ہے، اور کتاب مرقوم ہے، one which is scripted, which is written down, recorded۔ اور پھر یہاں پر فرشتوں کا ذکر تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ سورہ انفطار کے اندر بھی آخرت کا ذکر تھا، تو اگرچہ تفیف ایک معمولی سی چیز ہے، اور یوں ایک شخص نمازی ہے، وہ زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، لیکن اپنے بزنس میں چھوٹی سی ڈنڈی، بظاہر اس کو چھوٹی سی کہیں، مارتا ہے، لیکن اللہ کی نگاہ میں وہ بڑی ہے۔ تو اس کے اندر مذمت بیان کی گئی ہے کہ جہاں سورہ انفطار کے اندر ریکارڈنگ تھی، تو سورہ مطففین کے اندر یہ ہے بات کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں ان کو بھی ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ تو اس کا جو روٹ ہے وہ طافہ تففہ ہے، اور تففہ کے ایک معنی ہمیں یہ سمجھ آتے ہیں کہ صرف ناپ تول کے اندر ڈنڈی مارنے کی نہیں ہے، بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ روایت آئی ہے کہ آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو نماز کے اندر رکوع اور سجدہ جو تھا وہ پراپرلی نہیں کر رہا تھا، کہ رکوع کے اندر جلد بازی، سجدے کے اندر جلد بازی، جس طرح کہ اس کی مثال آتی ہے کہ مرغ کے اندر چونچ مارتا ہے جس طرح اور اٹھا لیتا ہے، تو سجدہ اس طرح کیا اور پھر اٹھ گیا ہی نہیں، اور رکوع بھی اس طرح کہ اس کے اندر 3 تسبیحیں بھی نہیں پڑھ سکی، اور بیک بھی پراپر نہیں بیٹھی، اور اسی طرح سجدے کے اندر جو آرگنز ہیں ہماری باڈی کے جن کو ہونا چاہیے، یہ مشکل سے ناک جو ہے اس نے زمین کو ٹچ کیا اور پھر وہ اس سے اٹھا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا تھا وہ تففہ کیا تھا، کہ جس طرح ایک انسان ناپ تول کے اندر کمی بیشی کرتا ہے، اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ نماز کے اندر ایک شخص چوری کرتا ہے، تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، نماز پڑھتی ہوئی انسان کیسے چوری کر سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نماز کے اندر چوری کرنا ایسا ہے کہ نماز کے اندر رکوع اور سجدے کے جو آداب ہیں، جو حقوق ہیں، ان کو وہ مطلب ہے کہ بجا طور پر نہیں جو ہے پرفارم کرتا ہے، تو یہ نماز کے اندر چوری ہے، اور یہ ورث قسم کی چوری ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس صورت کے اندر آگے جا کر جو معاندین اسلام تھے اس وقت، اگر جس طرح کی یہ روایت ہے کہ مکہ کے اندر جو صورتیں نازل ہوئیں اس کے اندر یہ آخری صورت تھی، تو ہمیں مکی دور کی ایک تصویر جو ہے اس کا ایک امیج ملتا ہے کہ مسلمان جو تھے وہ فزیکل تو پرسیکیوشن ہو رہا تھا، لیکن جب مسلمان کسی راستے سے گزرتے تھے تو مسلمانوں کے اوپر لوگ ٹانٹ مارتے تھے، اور ان کو نفسیاتی طور پر بلیک میل کرتے تھے، کہ ان کے یہ آئسولیش ہو جائیں، آئسولیش میں چلے جائیں، کہ یہ ان کے ساتھ سوسائٹی جو ہے وہ نہیں کھڑی ہے، اور یہ ایک ایسا دین اختیار کرتے ہیں کہ جو سوسائٹی کے دین کے خلاف ہے، اور ان کے اوپر پھپتیاں کستے تھے۔ تو اس کا بھی ذکر ہے۔ اس لحاظ سے جو کچھ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ صورت مکی ہے، تو ان کی اس قول کو تائید ملتی ہے
ان باتوں سے بہرکیف یہ سورت جو ہے شروع ہوتی ہے ویل کے ساتھ، اور ویل کا لفظ جو ہے یہ آتا ہے تباہی کے لیے، بربادی کے لیے، اور ویل کا لفظ قرآن پاک میں مختلف مقامات پر استعمال ہوا ہے۔ سورت ماعون میں ویل للمصلین ہے، اور سورہ مرسلات کے اندر ریپیٹ ہوا ہے ویل یومئذ للمکذبین، اور ویل کا لفظ احادیث کے اندر بھی استعمال ہوا ہے۔ مثال کے طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کے لیے تباہی اور بربادی ہے کہ جو پاؤں جب دھوتے ہیں وضو کے اندر، تو پاؤں کے اندر وہ لاپرواہی اختیار کرتے ہیں، پاؤں کی جو بیک ہوتی ہے اس کو وہ نہیں دھوتے اور جلدی میں نکل جاتے ہیں۔ تو چونکہ آپ نے لفظ ویل استعمال کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تباہی ہے، کیونکہ انہوں نے پورا پاؤں نہیں دھویا۔ تو جب پاؤں نہیں دھویا تو وضو نہیں ہوا، وضو نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوئی، اس لیے وہاں بھی لفظ ویل استعمال ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہاں پر جو ہے مذمت بیان فرما رہے ہیں، ویل للمطففین، تباہی، بربادی اور ہلاکت اور قابل مذمت ہے المطففین، وہ لوگ کہ جو ناپ تول میں اور پیمائش کے اندر کمی بیشی کرتے ہیں۔ پھر اس کی تفصیل بیان فرما دی، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کیل جو ہے نا، یہ لفظ ہے پیمائش کا، وہ اوفوا الکیل والمیزان، اور خاص طور پر حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت کا جو ٹارگٹ تھا وہ یہی تھا کہ لوگوں کو کہنا کہ اوفوا الکیل والمیزان، پیمائش کے اندر، وزن کے اندر جو مروجہ پیمائش کے پیمانے ہیں، وزن کے، ان کو استعمال کرو۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، بخس، با، خا اور سین، تو متففین کے اندر لفظ بخس استعمال کرتے ہیں کہ جس کے اندر نقصان پہنچانے کا ہے، اور اس کے اندر آپ کہتے ہیں کہ بزنس کے اندر جس کو آپ فراڈ کہتے ہیں وہ ہے، جب وہ لوگوں سے کوئی چیز لیتے ہیں تو وزن جب پیمائش کرتے ہیں یستوفون، پورے کا پورا لیتے ہیں ویسے، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ، اور جب وہ لوگوں کو پیمائش کی کوئی چیز دیتے ہیں یا وزن کی کوئی چیز دیتے ہیں، یخسرون، تو وہ کیا کرتے ہیں، اس کے اندر کمی کرتے ہیں، لاس جس کو کہتے ہیں، خسارہ، یعنی وہی پیمانہ اس کے اندر وہ نہیں استعمال کرتے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کی ذہنیت کا، کہ انسان اس عارضی دنیا کے لیے، دولت کو بنانے کے لیے یہ گھٹیا حرکت کرتا ہے، اور افسوس اس پر ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ کہ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اس عقیدے کے باوجود یہ حقوق العباد کے اندر ایک بہت بڑا نقصان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حقوق کو تو ہو سکتا ہے معاف فرما دے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کے سوا اللہ تعالیٰ کسی کے لیے کوئی چیز بھی معاف فرما سکتا ہے، لیکن حقوق العباد کے لیے تو ایک پورا دیوان لگائے گا جس کو مظالم کہتے ہیں، یعنی گریوینسز، وہ گریوینسز کے لیے تو ایک الگ کورٹ ہوگی وہاں پر، اور جب تک وہاں انسان ایک دوسرے کے گریونسز کلیئر نہیں کریں گے، ان کو آگے جانے کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد فرماتے ہیں الا یظن اولئک،
انہم مبعوثون لیوم عظیم، کیا یہ لوگ اس بات کی توقع نہیں رکھتے ہیں، اس بات پر ایمان نہیں رکھتے ہیں؟ دیکھیں، اگرچہ لفظ ظن استعمال ہوا ہے، ایک ظن ہوتا ہے یقینی ہوتا ہے، اور ایک ظن ہوتا ہے جس کے اندر شک ہوتا ہے بس. تو یہاں سے مراد یہ ہے کہ کیا ان کو یہ یقین نہیں ہے انہم مبعوثون، کہ they going to be resurrected لیوم عظیم، ایک بہت بڑے دن کے لیے. قیامت کا جو دن ہے بہت بہت بڑا دن ہے، اس دن کے لیے ان کو ریزریکٹ کیا جائے گا اور قبر سے ان کو اٹھایا جائے گا. تو ایک تو یہاں پر بعثت کا ذکر ہے، ریزریکشن کا ذکر ہے جو ایمان کا حصہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ ناپ تول میں جو لوگ کے بےایمانی کرتے ہیں ان کو یہ بات یاد دلائی جا رہی ہے کہ یہ دونوں چیزیں ریلیٹڈ ہیں قیامت پر ایمان رکھنے سے. تو آپ جیسے دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، جو انسان اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے اپنے پڑوسی کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آنا چاہیے. تو اللہ کے اوپر اور آخرت کے اوپر ایمان کو لنک کیا پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا. اسی طریقے سے ناپ تول میں، اور پھر علماء کرام نے اس کی بہت ساری تفصیلات بیان فرمائی ہیں کہ ایک امپلائی جو ہے مزدور کو اس کا امپلائر امپلائی کرتا ہے 8 گھنٹے کی جاب کے لیے، اور وہ جو امپلائی ہے وہ 8 گھنٹے کی بجائے اس میں 5 10 15 منٹ آدھا گھنٹہ جو ہے وہ مار دیتا ہے. کیا کرتا ہے کہ دیر سے یا تو پہنچتا ہے یا جلدی کام چھوڑ دیتا ہے. تو اس کا جو امپلائر ہے وہ اس کو سرزنش کرتا ہے کہ آپ کا اسائنمنٹ میرے ساتھ جو کیا ہے، کانٹریکٹ یہ کہ 8 گھنٹے کام کرنا ہے، لیکن آپ 8 گھنٹے کام نہیں کرتے ہیں تو میں آپ کو پوری ویجز نہیں دوں گا. اسی طریقے سے یہ جو امپلائر ہے اس کے اوپر یہ سوال اٹھتا ہے کہ آپ اپنا جو آپ کے ماتحت کوئی شخص ہے، ملازم ہے، اس کے ساتھ تو آپ بہت سخت رویہ اختیار کرتے ہیں اور اس کو امانت اور دیانت کا سبق سکھاتے ہیں، لیکن کیا آپ اپنے معاملے میں اللہ کے ساتھ اللہ کے جو حقوق ہیں کہ مطلب ہے کہ انسانوں کے ساتھ دیانت کے ساتھ پیش آنا، اور اللہ تعالیٰ نے نماز روزہ حلال حرام کی جو باتیں کی ہیں، کہ آپ خود بھی اس کے پابند ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو اس طریقے سے یہ لفظ تففہ جو ہے اس کا مطلب ہے کہ استعمال جو ہے وہ کافی ہے. فرمایا یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس دن کہ جب لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اس خدا کے سامنے کہ جو رب العالمین ہے. تو تمام انسان اس کے سامنے جو ہے وہ کھڑے ہوں گے، اور یہ جو لوگ ہیں یعنی ان کو اس بات کا خوف نہیں ہے. پھر اللہ تبارک و تعالی یہاں پر تقسیم فرماتے ہیں ان لوگوں کی کہ جو دو کیٹیگریز انسانوں کی بن گئی ہیں، ایک تو فجار ہیں اور ایک ہیں ابرار ہیں، اور دونوں کی جو ڈیسٹینیشن ہے اس کا بھی ذکر کیا. فرمایا کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، ہرگز ہرگز ایسی بات نہیں، یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ اگر یہ انسان عقیدتاً یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، لیکن عملاً جو ہے وہ اس کے خلاف ہیں، تو ایسی بات نہیں ہوگی، ان کی بات نہیں ہوگی، بلکہ کیا ہوگا؟ ہرگز ایسی، کلا نیور ایور، ہرگز ایسی بات نہیں ہوگی. ان کتاب الفجار، بے شک فجار فاجر فاسق، ان کی جو بکس ہیں، ان کی جو اعمال نامے ہیں وہ کیا ہیں؟
لفی سجین، وہ سجین کے اندر ہے۔ اب سجین کیا ہے؟ سجین یہ بنا ہے لفظ سین جا جیم اور نون سے۔ سجن کہتے ہیں جیل کو، پریزن کو، اور سجین کے بارے میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو ساتوں جو زمینیں ہیں سمندر کے نیچے، اس کی جو تہ ہے، ڈیپتھ ہے، آخری جو جگہ ہے، یہ وہاں پر ہے سجین، یعنی ان کے اعمال نامے وہاں پر ہوں گے۔ کیونکہ سجین، دوزخ کے بارے میں بھی ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ دوزخ جو ہے وہ ساتوں زمینوں کے نیچے ہے۔ تو فجار کی جو اعمال نامے ہیں، ان کی جو ڈیڈز ہیں، ریکارڈ ہیں، وہ سجین کے اندر ہوں گے۔ وما ادراک ما سجین۔ اور پھر قرآن سوال کرتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اسی طریقے سے قرآن کی تلاوت کرنے والے اور مسلمان سے بھی، کہ آپ کو کیا پتا ہے سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، سجین جو ہے یہ کیا ہے؟ ایک ڈاکومنٹ ہے۔ یعنی کتاب سے مراد، ہم یہ کتاب ہمارے سامنے جو ہے یہ بھی لے سکتے ہیں۔ اس سے مراد، کتاب سے مراد ایک ڈاکومنٹ ہے جو جس کو سیل کیا گیا ہے، اور اس کے اندر تمام ریکارڈ جو ہے وہ رکھا گیا ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، اور تباہی ہی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو جھٹلاتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر دو باتوں کے لیے ویل کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ متففین، جو لوگ ناپ تول کے اندر کمی بیشی کرتے ہیں، ان کے لیے تباہی بربادی، اور ان لوگوں کے لیے کہ جو مسلمانوں کی عقیدہ آخرت کو جھٹلاتے تھے، اور آج کل بھی کہتے ہیں کہ انسان آج کل سائنس اور مادی طریقے میں اتنا آگے ہو چکا ہے کہ وہ جو ہے آخرت کو جو ہے وہ بھول گئے ہیں۔ اور کچھ تحریرات انٹرنیٹ پر پڑھنے کو ملتی ہیں ان کی، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ایکس مسلمز، اور یہ مجھے ان کی مثالیں مختلف ممالک سے ملتی ہیں۔ کچھ پاکستان سے ہیں، کچھ ہندوستان سے ہیں، اور کچھ بنگلہ دیش سے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم ایکس مسلم ہیں۔ اللہ معاف کرے، ان کے جو سوالات ہوتے ہیں، اعتراضات پڑھ کے انسان کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے کہ عجیب و غریب ان کے اعتراضات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اسلام کے اوپر، اور جو لوگ اسلام کا نام لیتے ہیں، تو یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، دنیا میں تو انہوں نے یہ چیزیں جھٹلائی تھی، اور اسلام کے جو عقائد ہیں اور اس کی جو ٹریڈیشنز ہیں، ویلیوز ہیں، اس کا مذاق اڑایا تھا۔ لیکن اس دن جو ہے ان کے سامنے کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ الذین یکذبون بیوم الدین، وہ لوگ ہیں کہ جو قیامت والے دن کا انکار کرتے ہیں۔ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اب فرما دیا کہ یہ جو لوگ ہیں جو قیامت والے دن کے وجود کے، ریزریکشن کے انکاری ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ معتدن، ٹرانسگریسرز، جو حدود سے تجاوز کرتے ہیں۔ این اثیم، دوز ہو آر کمیٹنگ سنس دیر، اس لیے کہ وہ حدود سے تجاوز کرتے ہیں، گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں، توبہ استغفار نہیں کر رہے ہیں، رجوع نہیں کر رہے ہیں، تو ان کے لیے جو اسکیپ ہے وہ یہ ہے کہ اس کا انکار ہی کر دیں کہ جی قیامت واقع ہوگی اور قیامت کے دن سوال و جواب ہوگا۔ تو اگر آپ انسان کے عقائد میں سے، اس کی نفسیات میں سے یہ جو جواب دہی کا احساس ہے یہ نکال دیں گے، تو پھر وہ انسان آزاد ہے، جو چاہے کرے۔ اس کے لیے دنیا کی جو مورل کچھ
ٹریڈیشنز ہیں ان کو تو مطلب ہے کہ وہ آبزرو کرے کہ جی آپ کیسے ہیں، ٹھیک ہیں، بیمار ہیں، اس طرح کی کسی کمزور کو دیکھ کے اس کے لیے ہمدردی کا اظہار کرنا، لیکن خدا کا خوف، خدا کے لیے کوئی کام کرنا، یہ چیزیں ان کے لیے جو ہے لایانی ہوتی ہیں۔ تو ہر وہ انسان جو حدود سے تجاوز کرتا ہے، جو گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، وہ انسان جو ہے قیامت کے وجود کا انکار کرتے ہیں۔ اور ان کی دوسری علامت کیا ہے؟ اذا تتلا علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب ان کے سامنے ہماری آیتوں کو تلاوت کیا جاتا ہے، معجزات پیش کی جاتے ہیں، وہ کہتا ہے اساطیر الاولین، یہ جو باتیں ہیں یہ پرانے زمانے کے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، نہیں بلکہ نہیں، حقیقت کیا ہے؟ رانا، ران کہتے ہیں زنگ لگ جانا، اور قرآن نے یہاں پر ایک عجیب و غریب جو ہے وہ میٹافر استعمال کی ہے کہ بات ایسے نہیں بلکہ ان کی دلوں پر زنگ لگ گیا ہے، بے ما کانو یکسبون، ان کے اعمال کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یعنی ان کو ہمیشہ کے لیے ہدایت سے اور ایمان اور اسلام کی برکات سے محروم کر دیا ہے، اور گناہ کرتے کرتے ان کے دل جو ہیں وہ سیاہ ہو چکے ہیں، اور انسان کے دل کے اندر ایک ضمیر کی جو فطرتی صلاحیت ہے کہ خیر اور شر کے درمیان ڈفرینشیٹ کرنا، وہ ختم ہو چکی ہے، وہ مٹ چکی ہے، وہ لائٹ ختم ہو چکی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر مہر لگا دی ہے، اب وہ راہ راست کی طرف نہیں آ سکتے ہیں۔ تو یہ تو انسان کی محرومیت کی انتہا ہے، بدبختی کی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے۔ پھر فرمایا کلا، اب دیکھیں یہ الفاظ کلا کے ریپیٹ ہو رہے ہیں، نیور ایور، کلا کا مطلب ہے کہ نیور ایور اس طرح نہیں ہو سکتا ہے، انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، قیامت والے دن ایک مسلمان کے لیے جنت سے بھی بڑھ کر بہت بڑی نعمت یہ ہوگی کہ ان کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح آپ کو چاند اور سورج کو دیکھنے میں، ستاروں کو دیکھنے میں کوئی الجھن نہیں ہوتی ہے، اسی طریقے سے آپ اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ لیکن ایسے جو بدبخت لوگ ہوں گے، انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، اس دن اللہ تبارک و تعالی سے یہ کیا ہوں گے؟ حجاب میں ہوں گے، ان کی نگاہوں سے وہ صلاحیت لے لی جائے گی کہ اس آنکھوں سے یہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکے، اللہ تعالیٰ اس نعمت سے ان کو محروم کرے گا۔ ثم انہم لصال الجحیم، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو اپنی زیارت سے، اپنے دیدار سے محروم کر دیا، تو قیامت والے دن اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کو اسٹریٹ اوے لے جائے گا جہنم کے اندر، وہ اسٹریٹ اوے جہنم کے اندر وہ پہنچا دی جائیں گے۔ ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، پھر ان سے یہ کہا جائے گا کہ یہ جو تمہارے ساتھ ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے یہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ تم آج کے دن کو جھٹلاتے تھے، تو تمہیں جو تمہارا عقیدہ تھا، برتاؤ تھا، اس کا تمہیں جواب آج جو ہے وہ یہ دیا جا رہا ہے۔ اب یہ تو ذکر تھا مجرمین کا، بدبخت لوگوں کا، اب اس کو کمپیئر کیا جا رہا ہے ابرار کا، نیک لوگوں کے ساتھ۔ کیا فرمایا؟
کلا ان کتاب الابرار لفی علین. آپ لوگ یہ غور کریں کہ سورت کے اندر لفظ کلا جو ہے وہ بار بار استعمال ہو رہا ہے کہ اس کی اہمیت کو ایمفسائز کرنے کے لیے. ہرگز ہرگز نہیں، بلکہ جو ابرار ہوں گے، جو نیک صالح لوگ ہوں گے، ان کی جو کتاب ہوگی، ان کی جو ڈاکیومنٹس اور اعمال نامے ہوں گے، لفی علیین، وہ علیین کے اندر ہوں گے. اور علیین کیا ہے؟ وہ ساتوں آسمان سے بھی اوپر عرش الہی کے نیچے ایک مقام ہے کہ جہاں پر جو نیک لوگ ہیں ان کے اعمال نامے کو وہاں پر جو ہے وہ رکھا جائے گا. وما ادراک ما علیون، آپ کو کیا پتا ہے علیون کیا ہے؟ کتاب مرقوم، ایک اسکرپٹڈ، ایک ریٹن جو ہے ریکارڈڈ ڈاکیومنٹس ہے. یشہدہ المقربون، اور اس کی گواہی دیں گے کون؟ مقربون. اور مقربون سے یہاں مراد کون ہے؟ فرشتے ہیں. اور مقربون سے مراد جو اللہ کے نیک بندے ہیں، انبیاء کرام، وہ بھی ہو سکتے ہیں. لیکن مینلی اس کو اگر ہم لنک کریں پچھلی صورت میں کرامن کاتبین سے، تو یہاں مراد ہے یشہدہ المقربون، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو جلیل القدر فرشتے ہیں وہ اس کی گواہی دیں گے اور اس کو وٹنس کریں گے اور اس کی تائید کریں گے. تو یہ جو مقام ہے، اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک مومن کی روح جب اوپر پرواز کرتی ہے، فرشتے لے جاتے ہیں، تو اس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. اور اگر مرنے والی جو ہے وہ مومن نہیں ہے تو ان کی روح کو کہا جاتا ہے ان کو نیچے لے جائیں، ان کو اوپر آنے کی اجازت جو ہے وہ نہیں ہے. تو یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ابرار جو نیک لوگ ہیں ان کی جو روحی ہوں گی، ان کے اعمال نامے ہوں گے، وہ اعلی علیین کے اندر ہوں گے. پھر فرمایا ان الابرار لفی نعیم، بے شک ابرار نیک بندے کیا ہوں گے؟ وہ نعمتوں کے اندر لطف اندوز ہو رہے ہوں گے. علی الارائک ینظرون، اور وہ جو ہے مسیری ہوں گی، اچھے تخت ہوں گے جن کے اوپر وہ کیا کریں گے؟ وہ بیٹھے ہوں گے. ینظرون، اور وہ جنت کا جو نظارہ ہے اس کو وہ دیکھیں گے اور اس منظر کشی سے اپنے آپ کو وہ جو ہے لطف اندوز ہوں گے اس سے. تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، ایک سورہ آل عمران کے اندر ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، وہ دن کہ جس دن کچھ لوگوں کے چہرے جو ہیں وہ چمک رہے ہوں گے اور کچھ لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے. تو یہ جو ابرار ہوں گے ان کے چہروں سے اندر رونق اور بشاشت جو ہے وہ نظر آئے گی، شادابی نظر آئے گی، نعیم جنتوں کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کی. یسقون من رحیق مختوم، رحیق وہ چشمہ ہے کہ جس کے اندر شراب ہوگی، اور مختوم کے معنی ہے کہ جس کو سیل کیا گیا ہو. ایسے ان کو جو بوتل پلائی جائے گی، ان کو جو گلاس پلایا جائے گا، وہ سیل ہوگا. یعنی یہ ایک سائن، ٹوکن آف ریسپیکٹ ہے کہ اس کو کسی نے پہلے کھولا نہیں ہوگا اور یہ لوگ جو ہیں اس کو کھولیں گے. سورہ آل انسان کے اندر بھی جو ہے یہ ہے کہ یفجرونہا تفجیرا، وہ جو ہے شراب کے اس گلاس کو جو ہے وہ کھولیں گے، ان سے پہلے کسی نے کھولا نہیں ہوگا. تو مختوم کے معنی ہے کہ جس کے اوپر مہر لگائی، ختم سے ہے، سیل کر دیا گیا ہو. ختامہ مسکن، اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ اس کے اندر
جو مہر ہوگی وہ کس کے ساتھ لگی ہوگی؟ مشک، جو بہترین قسم کا جو پرفیوم ہے، عطر ہے، اس کے ساتھ اس کو سیل کیا جائے گا۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اور اس نعمت کو حاصل کرنے میں تنافس کے معنی ہے کمپیٹ کرنا۔ جو لوگ کمپیٹ کرتے ہیں یعنی خیر کے اندر، وہ اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے دے شوڈ ٹرائی اینڈ کمپیٹ دیئر، یہ کہا گیا ہے۔ وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ، اب دیکھیں قرآن پاک کا اصول اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹائل کہ عربوں کو ایسی باتیں سمجھانے کے لیے ایسی چیزیں، آبجیکٹس اور پیرافریزز استعمال کریں جس سے کہ وہ مانوس ہیں۔ تو تسنیم عربوں کے اندر یہ تھا کہ وہ شراب کے اندر پانی ملا کر پیتے تھے۔ تو تسنیم سے مراد یہ ہے، وہ مزاج، مزاج مین مکسر، اس کے اندر جو خلیط ہوگا، اس کے اندر جو مکسر ہوگا، وہ اس شراب کے ساتھ ہوگا جس کا نام تسنیم ہے، اور وہ ہے کہ جس کو لوگ پانی اس کے اندر ملا کر جو ہے اس کو پیتے ہیں۔ تو یہاں گویا دنیاوی جو ایک مطلب ہے کہ نعمت ہے، اس کا ذکر کر رہا ہے، اس کا نام لے کر قیامت والے دن کہ لیکن جیسے کہ سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ وہ اتو بھی متشابہہ، تو یہ جب جنت میں ان کو نعمتیں دی جائیں گی تو وہ کہیں گے کہ یہ تو ہم نے دنیا میں کھائی تھی، اور اس سے ملتی جلتی چیزیں کھائی دکھائی جائیں گی، لیکن ان کے ٹیسٹ میں، اس کی تاثیر میں سائیڈ ایفیکٹ کوئی نہیں ہوں گے، کوئی ایسی بات نہیں ہوگی۔ جتنا کھائیں گے ان کا ہضم کرنے میں یا سائیڈ ایفیکٹ میں کوئی ان کا دخل جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا اور ان کی عزت کی۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے ساتھ دنیا میں لوگ، جس طرح ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ مکہ کے لوگ جو تھے وہ مسلمانوں کے ساتھ مذاق اڑاتے تھے، جس طرح آج کل لوگ اسلام کی جو ٹریڈیشنز ہیں، ویلیوز ہیں، عقائد ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ان الذین اجرموا، ہاں، indeed those people who committed crimes، جو لوگ کی جنہوں نے جرم اختیار کیا، جنہوں نے جرم کا ارتکاب کیا، ان کو لیے یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ کانوا من الذین آمنوا یضحکون، یہ دنیا میں کیا کرتے تھے؟ ایمان والوں کو دیکھ کر ان سے مذاق اڑاتے تھے، بس یضحکون، ان کے اوپر ہنستے تھے، موکری کرتے تھے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب یہ مسلمان ان کے پاس سے گزرتے تھے تو یہ مجرمین دنیا کی کیا تھے؟ یتغامزون، یہ تغامز کہتے ہیں آنکھ کو آنکھ مارنا، اور یہ آنکھ مارنا اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے وقت ایک صاحب جو کہ حضور کے صحابی تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسٹیپ بردر تھے اور کاتب وحی بھی تھے، بدقسمتی سے وہ اسلام سے پھر گئے اور مدینہ سے آ کر مکہ والوں کے ساتھ انہوں نے جوائن کیا۔ اور ایسے لوگ تھے، کرمنلز تھے، کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ غلاف کعبہ بھی پکڑیں اور توبہ استغفار کریں تو اگر تم ان کو پاؤ تو کل دم آن دا اسپاٹ، کیونکہ یہ ٹریٹرز تھے۔ اور یہ صاحب جو تھے، ہی واز ون آف دیم، ان کو پتہ چل گیا کہ اب کوئی جائے پناہ نہیں ہے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان کو اپنے ساتھ لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ان کو آپ بیعت کر لیں اور ان کو معاف کر دیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے
3 دفعہ یہ بات کہی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. تینوں 3 دفعہ انہوں نے اپیل کی لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی رسپانس نہیں دیا. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیعت دے دی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار ناراضگی کرتے ہوئے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جب میں خاموش ہو گیا تھا تو تم میں سے کسی کو خیال نہیں آیا کہ یہ بات کنسٹرو کر لیتے، انٹرپریٹ کرتے کہ میں اس کی بیعت کو قبول نہیں کر رہا ہوں اور تم تلوار لے کر اس کو مار دیتے. تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ اگر آنکھ مار دیتے تو ہمیں پتہ چل جاتا، اشارہ مل جاتا. آپ نے تو جواب نہیں دیا، آپ نے تو آنکھ نہیں ماری. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پیغمبر کا کام نہیں ہے کہ آنکھ کی جو ڈسیپشن ہے، خائنۃ العین، یعنی آنکھ کا جو دھوکہ ہے اس کا استعمال کرے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا ہے جس دعا کے آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ کے ڈسیپشن سے پناہ مانگتے ہیں. تو وہ آنکھ کے ڈسیپشن کے اندر ایک تو یہ ہے کہ بھئی آنکھ کے ذریعے ہم کسی چیز کے اندر دھوکے میں مبتلا ہوتے ہیں اور گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، اور آنکھ کے ڈسیپشن سے اس سے مراد یہ قرآن پاک میں بھی لفظ جو ہے یہ آیت غالباً سورہ زمر میں ہے، ذکر ہے یعلم خائنۃ العین. اللہ تبارک و تعالیٰ آنکھوں کی جو ڈسیپشن ہے اور چیٹنگ ہے اس کو جانتا ہے. تو حضور پاک سے فرمایا کہ یہ پیغمبر کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ آنکھ مارے اور مطلب ہے کہ آنکھ کے اشارے سے کسی کو کہہ دے کہ تم اس کو قتل کر دو. تو یہاں یتغامزون کا مطلب یہ ہے کہ وہ آنکھ مارتے تھے، اور آنکھ مارنے کا مطلب یہ تھا کہ مسلمانوں کو حقیر سمجھتے تھے کہ یہ بنے پھرتے ہیں موحد اور آخرت کو مانتے ہیں، یہ کون ہے، مطلب ہے کہ ان کا کیا آگے پیچھے ہے. وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلِبُوا فَكِهِينَ. اور جب یہ مجرمین اپنے گھروں میں جاتے تھے تو گھروں میں بیٹھ کر اپنے اہل خانہ کے ساتھ ان مسلمانوں کے بارے میں مذاق اڑاتے تھے. فقیہین کا مطلب یہ ہے، فقاہت کہتے ہیں کہ انٹرٹینمنٹ کو، کہ وہ جا کے وہاں پر صرف یہ کہ راستے میں ان کو دیکھا تو ان کا مذاق اڑایا الگ نہیں، گھر میں جا کر پھر کنٹینیو کیا. تو گھر میں جا کے یہ بات کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آنکھوں کی جو حرکت کی اس کو بھی نوٹ کیا، اور گھروں میں جا کر وہ جو کرتے تھے اس کو بھی نوٹ کیا اور ایکسپوز کیا. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. اور یہ مجرمین جب ان مسلمانوں کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے یہ گمراہ لوگ ہیں. They went astray from their religion. ان کو کہتے تھے سابی ہو گئے، یعنی اپنے ماں باپ کا، خاندان کا، معاشرے کا ریلیجن انہوں نے چینج کر دیا ہے. تو یہ کہتے تھے کہ یہ تو گمراہ لوگ ہیں ویسے. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ. They have been not sent guardian on them. یہ ان کو اس لیے نہیں بھیجا گیا دنیا میں کہ یہ ان کے بارے میں نگرانی کریں اور کہیں کہ جی یہ راہ راست پہ ہیں یا نہیں. ویسے آپ کون ہیں، مطلب ہے کہ آپ کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کرنے والے کہ یہ گمراہ ہیں ویسے. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی، ویسے تو جنت اور دوزخ کے درمیان بیریئرز ہوں گے جی، لیکن اس دن مکالمہ ہوگا، کنورسیشن ہوگی، ڈائلاگ ہوگا بٹوین دا ڈیلرز آف دا پیراڈائز اینڈ ہیل دیئر، کہ ونادى اصحاب الجنت اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. کہ جنت کے جو لوگ ہیں وہ دوزخیوں کو پکاریں گے کہ اللہ نے ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ تو اللہ نے پورا کر کے دکھا دیا. کیا اللہ نے آپ کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ بھی پورا ہو گیا ہے؟ تو وہ کہیں گے نعم، ہاں.
اور پھر ایک پکارنے والا کہے گا لعنت اللہ علی الکاذبین، ان لوگوں پر جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازم لعنت ہو۔ تو آج کے دن کیا ہوگا؟ جو ایمان والے ہوں گے وہ کفار سے مذاق اڑائیں گے اور ان کے اوپر ہنسیں گے ویسے، اور یہ ہنسنا جو ہے مبنی بر حقیقت ہوگا، کہ جو حقیقت تھی جس کو مسلمان نے ایمان بالغیب کی برکت سے مان لیا تھا، اور انہوں نے اس کو انکار کیا تھا۔ علی الارائک ینظرون، مسیریوں کے اوپر اور تختوں کے اوپر جو ہے وہ کیا کہیں گے، وہ دیکھ رہیں گے منظر کو۔ هل ثوب الکفار ما كانوا یفعلون، کیا جو کفار ہیں انہوں نے اپنے اعمال کا ریٹرن، دیکھیں ثواب تو ہم نارتھ والی استعمال کرتے ہیں ریوارڈ کے لیے، تو یہاں طنز و مزاق کے طور پر استعمال کیا گیا ہے کہ کیا ان کو ریٹرن ان کے اعمال کا جو ہے وہ مل گیا ہے۔ تو یہ آیت نمبر 36 سورہ المطففین کی آخری ہے، ایک عظیم الشان صورت ہے، اس کے اندر اچھے اور اہم مضامین عقائد کے بارے میں، جو لوگ فجار ہیں ان کے بارے میں، ابرار کے بارے میں، اور آخرت کے اندر جو کیا ہوگا اس کے بارے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مضامین کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔